بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے ساتھ چلتے ہیں اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں۔ ویبقى عملہ، اور میت کے ساتھ جو چیز قبر میں رہتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اصل زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کو اللہ نے بنایا ہے آخرت کمانے کے لیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں انسان تین چیزوں پہ محنت کرتا ہے، مال پہ محنت کرتا ہے، اہل پہ محنت کرتا ہے، یا اپنے اعمال پہ محنت کرتا ہے۔ پھر حضور نے تفصیل بیان فرمائی کہ ان تین چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ وفادار چیز ہے، جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ رہتی ہے، جو قبر میں بھی انسان کے ساتھ رہے گی، جو حشر میں بھی انسان کے ساتھ یہاں تک کہ جنت میں لے جائے گی، وہ سب سے زیادہ وفادار ہے اور وہ ہے اعمال۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کس چیز پہ زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے اولاد پہ یا مال پہ۔ مطلب میں جیسے درخواست کر چکا ہوں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے، فرائض اور ارکان اسلام کو پس پش ڈالتے ہوئے مال مسلسل کمایا جا رہا ہے۔ اہل و عیال پہ محنت ہو رہی ہے۔ جس چیز پہ محنت نہیں ہو رہی وہی چیز سب سے زیادہ باوفا ہے، اور وہی چیز ہے جس نے بخشش کروانی ہے، وہ ہے ہمارے اعمال۔ تو دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے اعمال پہ محنت کریں، فرائض اور ارکان اسلام کی پوری پابندی کریں، سنن و مستحبات کی پوری رعایت کریں، تاکہ ہمارے یہ اعمال ہماری قبر کو روشن کرنے کا باعث ہوں، ہماری قبر کی کشادگی اور خوشبوؤں کا باعث ہوں، اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔